ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا and when قیلا it is said، پڑھیں ساتھ ساتھ، وَإِذَا قیلا and when it is said، وَإِذَا قِيلَ and when it is said، لَهُمْ to them، لَهُمْ to them، لا not، لَا not، تفسدوا تُفْسِدُوا spread corruption، spread corruption، فی الارض فِي الْأَرْضِ in the earth، in the earth، قالوا قالوا they say، they say، انما إنما only، only، نحن نحن we، we، مصلحون مصلحون are reformers۔ are reformers۔ Okay. And when it is said to them, do not cause corruption on the earth, they say, we are but reformers۔ اب منافقین کی ایک اور خصلت یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ جب ان کو فساد کرنے سے روکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو ضرور اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جو بھی کام وہ فساد کا کرتے ہیں وہ اس کو اصلاح میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب ظاہری طور پر اگر کوئی فساد نہ بھی کر رہا ہو، یعنی ایسا عمل نہ بھی کر رہا ہو، لیکن وہ معنوی طور پر کچھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے یا کچھ وہ ویسے ظاہری طور پر ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جن کا انجام جو ہے وہ فساد ہی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی باتوں پر یا اپنی حرکتوں پر اس طرح کہہ کے پردہ ڈالنا کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دو پارٹیز کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم ان میں دکھانے کو تو صلح کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ہم دونوں پارٹیز میں جھگڑے کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اصلاح کے نام پر چغلی کرنا، غیبت کرنا کہ نہیں میں تو اس کی اس خامی کو اس لیے بتا رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، یا ایسی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ میں تو اصلاح ہی کرا رہی تھی، اور اصلاح کے نام پر دونوں پارٹیز میں جو یعنی کہ اختلاف کے نکات ہوتے ہیں ان کو مزید ابھارنا، چاہے وہ ان کو بھول گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے کہ ہو تو یہ فساد ہی رہا ہے نا، لیکن اس کو اصلاح کا نام دے دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقت، ایمان ہو، کفر ہو، منافقت ہو، یہ سب کچھ دل کا ہی معاملہ ہے۔ دل میں ہی ایمان ہوتا ہے تو انسان پھر وہ بھلے اعمال کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور ظاہری طور پر انسان کچھ بھی کہتا رہے اور کچھ بھی کرتا رہے تو پھر اس کو اپنے دل کے جائزہ لینا چاہیے کہ وہ دل میں اس نے کیا رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے جو اس میں عمل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جیسے آپ کے سامنے دو فرینڈز آپ کے لڑ پڑیں، یا کلاس میں، یا اسی طرح اگر کوئی جاب پلیس پہ ہے تو وہاں پر ایسی لڑائی وغیرہ ہو جائے، تو اگر آپ صلح کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی صلح کا ہی مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں ان دونوں میں پھوٹ ڈلوا دوں گا تو مجھے دونوں سے مقاصد حاصل ہو جائیں گے اور یہ آپس میں لڑ لیں گے تو میرے فوائد زیادہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ، پڑھیں ساتھ، اللہ، بیویئر، beware، انہم، انہم، انڈیڈ دے، indeed they، ہم المفسدون، ہم المفسدون، the ones who spread corruption، the ones who spread corruption۔ ٹھیک ہے۔ ہم کا جو ہے themselves کیا ہوا ہے، ہم themselves، ولیکن اینڈ بٹ، ولیکن اینڈ بٹ، اینڈ جو ہے وہ بریکٹس میں ہے، ولیکن اور لاکن دونوں کا ترجمہ بٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا ناٹ، لا not، یشعرون، یشعرون، they realize it، they realize it۔ they do spread disorder but they realize it not، یعنی یہ ہیں تو فساد ہی کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں
لیکن یہ خود اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ کس طرح کا فساد یہ زمین میں برپا کر رہے ہیں۔ تو فساد جو ہے وہ اوپر جیسے آیا نا کہ وہ کہتے تھے، کرتے تو وہ فساد تھے لیکن خود کو اصلاح کرنے والے کہتے تھے۔ تو اصلاح یا صلح اور فساد یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جائے، انکار کیا جائے، اس کی نافرمانی کی جائے، تو یہی دراصل فساد ہے۔ یعنی ظاہری طور پر اگر انسان یہ کہے بھی کہ میں بہت صلح صفائی کرانے والا ہوں، لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اس نے اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانا اور اس کی بات ہی نہیں مانی اور اس کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو یہ بھی دراصل فساد ہی ہے زمین میں، کیونکہ جب انسان اللہ کو نہیں مانتا تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکموں کو بھی نہیں مانے گا نا۔ تو چاہے اس کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو یا گھر میں کوئی بھی، یعنی کوئی بھی میدان ہو زندگی کا، وہ جب اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کی بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی کے قوانین اور کلیے اور قاعدے ضابطے بناتا ہے جس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ بھی دراصل فساد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو آپ بگر کانسیپٹ میں اس طرح سے سمجھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پیش کیا ہے تو کیا ہوا تھا کہ ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے آیا۔ جیسے سپوز اگر کسی گھر میں کوئی بیٹا ایمان لایا تو باپ اسلام پر نہیں آیا، کسی گھر میں باپ لے آیا ایمان تو بیٹا اسلام پہ نہیں تھا، اسی طرح ماں بیٹی کا یہ معاملہ ہے، یا بھائی ایمان لے آیا تو دوسرا بھائی ایمان نہیں لایا، صحیح۔ تو ہر گھر میں کیا ہوا تھا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہر گھر میں ہی شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر اب معاملہ یہ ہے کہ کفر اور اسلام ایک جگہ پہ تو نہیں پنپ سکتے، ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ تو کیونکہ ایک وہ انسان جو ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہر طرح کے بتوں کے پاؤں پڑ جاتا ہے اور بتوں کی عبادت کرتا ہے، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے، تو پھر ایسے دو انسانوں کا طرز زندگی ہی مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپس میں لین دین یا معاملات تو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ عرصے کے لیے رہنے کے لیے ان کو باقاعدہ ایک الگ طرح سے اصول اور ضابطے قائم کرنے ہوں گے نا۔ تو جب اسلام نیا مکہ میں یعنی انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی لگایا جاتا تھا کہ تم ایک ایسا دین لائے ہو جس نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، جھگڑا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی حالانکہ یہ خود فساد کرنے والے تھے کہ مکہ کو، جو کہ یعنی خانہ کعبہ جو توحید کے ہی نام پر جس کی دیواریں اٹھائی گئی تھیں اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، وہاں پر انہوں نے 360 بت لا کر سجا دیے تھے، یہی بہت بڑا فساد تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو اب آپ دنیا میں آج بھی دیکھیں کہ جب ہم اللہ کی نہیں مانتے، چاہے ہماری پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے ہماری یعنی بزنس ہو، چاہے ہمارا گھر ہو، آپس کے تعلقات ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، جو بھی چیزیں ہیں، اس میں جب ہم اللہ کی نہیں مانتے تو اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بیچارہ پھر مظلوم ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ ایسے قوانین کے ہاتھوں پستا رہتا ہے، صحیح ہے۔ جیسے اب میرے ذہن میں ایک دم سے یعنی جو انڈیا میں جو معاشرت کے حالات ہیں، تو اگر آپ یہاں پر جو انڈین خواتین ہیں ان کی باتیں سنیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اسلام نے عورتوں کو ہی کتنے زیادہ حقوق دیے ہیں نا۔ اسی طرح بازاروں میں لین دین کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ احکامات ہیں، سود سے بچنا کیوں ضروری ہے یہ بھی ہمیں اوبویس ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو نان مسلمز ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سود کے مارے جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے قرض ہی اتارتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ یعنی کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کے قرض ہی نہیں اترے ہوئے۔ تو یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ دراصل فساد ہی کی اقسام ہے، لیکن وہ اس کو فساد مانتے نہیں ہیں نا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم مرضی سے سارے کام کریں، لوگ اپنی مرضی سے سود لیتے دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس کو اصلاح کا نام دے رہے ہوتے ہیں اینڈ سو آن۔ اس میں آپ ہر میدان دیکھ لیں، کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے مغلوب ہو گیا ہے، اور یعنی یعنی دیکھنے میں ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا ہے، یعنی نظریاتی اعتبار سے تو اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اسلام پوری طرح سے نافذ نہیں ہے، تو اسی لیے مسلمانوں کو آج پھر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فسادی ہیں، حالانکہ ہم ان کو اصلاح کی طرف بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ فسادی یہ خود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم ہم المفسدون، یہ خود فساد کرنے والے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹتے ہیں، اور وہ امن و سکون جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں چاہتے ہیں
وہ یہ قائم نہیں رہنے دیتے. ٹھیک ہے. تو ہر دور کے منافقین کا یہی حال رہا ہے کہ فساد وہ پھیلاتے ہیں، منکرات کرتے ہیں، یعنی برائیاں کرتے ہیں، منکرات کو ہی پھیلاتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں، اور اتنے دھڑلے سے پھیلاتے ہیں کہ خود کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں. اب آپ اپنے پرائیویٹ سکولز میں دیکھ لیں کہ کس کس طرح کی بے حیائی کی اسکیمز ہیں جو کہ پاس ہوئی ہیں، ان پہ باقاعدہ قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن اگر انسان غور و فکر کے ساتھ دیکھے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سبھی جو ہیں انسان کو فطرت سے دور کرنے والے اور فساد کی طرف لے جانے والے ہیں، یعنی گھروں کا نظام خراب کرنے والے ہیں. لیکن وہ خود کو جو ہیں بہت اچھا کہتے ہیں، خود کو اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو دنیا میں امن پھیلا رہے ہیں اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خود فسادی ہیں، اور لیکن وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی اب جو حالات چل پڑے ہیں، اور باقی ایک عام آدمی کو تو سمجھ بھی نہیں ہے کہ جو قوانین اور ضابطے حکومتیں پیش کرتی ہیں اس میں ہم سب کا کتنا نقصان ہے. دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور آخرت کا تو اوبویس ہے، وہ تو ہوگا ہی. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا، اگلی آیت پڑھیں ساتھ. وَإِذَا And when قِيلَ لَهُمْ لَهُمْ it is said to them آمِنُوا believe كما as آمَنَ believed النَّاسُ the people قالوا they say أَنُؤْمِنُ should we believe as آمَنَ كما آمَنَ as believed السُّفَهَاءُ the fools أَلَا beware إِنَّهُمْ certainly they هُمُ السُّفَهَاءُ they are fools themselves. وَلَكِنْ لَا and but not يَعْلَمُونَ they know. And when it is said to them believe as the people have believed, they say should we believe as the foolish have believed? Unquestionably it is they who are the foolish, but they know it not. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر انہی کی بات ہو رہی ہے، منافقین ہی کی، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، آمینو کما، ان کو کہا جاتا کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، اور یہاں پر الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، یعنی جیسا ایمان صحابہ نے دکھایا ہے ویسا ایمان لاؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ اب صحابہ کا ہی مذاق اڑاتے، ان لوگوں کا ہی مذاق اڑاتے کہ کیا ہم ان کے جیسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. یعنی یہاں پر وہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، جان رکھو کہ یہی بیوقوف ہیں، یہ خود ہی بیوقوفی کر رہے ہیں، لیکن علم تک نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا علم تک نہیں ہے کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا. وہ بیوقوف کیوں کہتے تھے صحابہ کو؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں صحابہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے. جان مانگا تو جان دی ہے، مال مانگا ہے تو مال دیا ہے اسلام کو. تو منافقین ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو بیوقوف ہیں کہ ایمان کیا آیا، انہوں نے اپنی دنیا ہی گوا دی ہے، نہ تو ان کو مال کی پرواہ ہے، نہ اپنی جانوں کی پرواہ ہے، نہ ہی اپنے گھر والوں کی پرواہ ہے. تو یہاں پر بھی آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم دین کو پڑھتے ہیں اور اصل دین کی طرف آ جاتے ہیں
اور قرآن و سنت سے اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک اس پر قائم بھی ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم تو بیوقوفی کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات آپ کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر دین کے نام پر کوئی ڈونیشن وغیرہ اکٹھی کی جا رہی ہوتی ہے، تو یوزلی آپ نے ارد گرد کے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ یہ کیا ہر وقت ڈونیشن ہی مانگنے آ جاتے ہیں، یا یہ کہ اب ہم ان کو دے رہے ہو، کیوں بیوقوفی کر رہے ہو، پھر شیطان ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ نہیں تمہاری اپنی بھی تو ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی ایسی اس وقت پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ہم یعنی اس وقت خود کو بیوقوف ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب صحابیات کی زندگیاں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ جب ان کے سامنے جھولی پھیلائی گئی، یعنی ایک چادر پھیلا دی جاتی تھی، تو وہ اپنی سونے کی جویلری اتار کے پھینکنا شروع ہو گئی اس میں نا، ڈونیشن کے طور پر۔ کیوں اتار رہی تھی وہ؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا، یہ ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ تھا۔ لیکن ان کو اگر کوئی عام عورت دیکھتی تو کہتی کہ ان بیوقوفوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے سونا ہی دینا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سونا ہر عورت کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج بھی آپ یہ دیکھیں، مردوں کو ڈالرز بہت پیارے ہوتے ہیں اور ان کو وہ بندہ جمع کر کے بھی رکھتا ہے، یہ بھی چیک کرتا رہتا ہے کہاں کہاں میرے کون سے اکاؤنٹس ہیں اور ان میں کتنا مال ہے، کون سے برانڈز کی میرے پاس وہ گاڑیاں ہیں، گھر کہاں ہیں، پلاٹس کہاں ہیں۔ یعنی یہ سب کیلکولیشنز ہیں جو بندے نے کی ہوتی ہیں اور دنیا کی اس کو فکر لگی ہوتی ہے، لیکن جب ایمان اتر آتا ہے نا تو بندہ پھر ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ اللہ کے راہ میں لگاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج اگر میں دین کی راہ میں لگاؤں گا تو کل یہ مجھے دگنا تگنا ہو کے ملے گا اور اس میں کمی نہیں ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، قسم دے کر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہمیں اس قسم پر کتنا یقین ہے، ہم بھی جب ہمارے سے بھی صدقہ مانگا جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ کتنی دفعہ رکتے ہیں نا، اور کتنی ہی ضرورتیں جو آگے آتی ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ایمان دراصل جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، پھر اس کو سونے کی، چاندی کی، مال کے ذخائر کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے رب نے مجھے اس دنیا میں دیا ہے، اسی کا مال ہے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کی راہ میں لگا بھی دوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ اور لوٹائے گا، اور آخرت میں تو بہت بڑھا کے اجر اور ثواب اس کا عطا کرے گا۔ تو لیکن یہ ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے کہ ہم ایمان پر کس حد تک قائم ہیں اور ہم کس حد تک قربانیاں کر سکتے ہیں۔ ادروائز تو جب ہم خود ہی اپنے آپ کو ایسا مسکین سا محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرے سے تو کسی نے صدقہ مانگ لیا، میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، میری اپنی ضرورتوں کا کیا ہوگا، اور ارد گرد کے لوگ بھی پھر، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اصل دین کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مانگا جائے تو دو، چاہے مال دینا پڑے، چاہے نکلنا پڑے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، یعنی جان بھی لگانی پڑے، گرمی میں نکلنا پڑے، سردی میں نکلنا پڑے، اور اسی طرح اگر اپنی صلاحیتیں اس راہ میں استعمال کرنی پڑے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی اہمیت کو بیان کیا قرآن میں، تو لوہا ایک تو تلوار بنانے کے بھی کام آتا ہے، ہر طرح کے ہتھیار بنانے کے کام آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ساری ڈیوائسز ہیں نا، اس میں یہ ساری جو ہیں یہ لوہا ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مومن جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا تو وہ یہ دین کو پھیلانے کے لیے یہ تمام چیزیں سیکھے گا اور ان تمام چیزوں کو راہ میں لگائے گا۔ اور اگر کسی کو جیسے اب کوئی ہوتا ہے ڈیوائسز میں بہت آگے تک کام کر سکتا ہے، کمپیوٹر ورک بہت اس کو آتا ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی صلاحیتیں پیش کرے، اگر کہیں پر دین پھیلانے کی ضرورت ہے اور وہ نت نئے طریقے بتا سکتا ہے تو وہ بتائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ دین کو وقت دیں گے تو ظاہر ہے جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے تھوڑا بہت آپ کو وہاں پہ کم ٹائم دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کے پھر ظاہری طور پر آپ کے کمائی میں بھی فرق آ جائے، یعنی اگر آپ زیادہ ڈالرز کما رہے تھے تو پھر آپ کم ڈالر کما رہے ہیں۔ لیکن اصل میں جب انسان کے اندر ایمان اتر آتا ہے نا تو پھر اس کو اس کیلکولیشن کی نہیں فکر رہتی، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں لگاؤں گا بھی نا تو ظاہری طور پر تو مال کم ہوگا، لیکن اس میں اتنی برکت آ جائے گی، اتنی بڑھوتری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے دین کی راہ میں لگانے سے کوئی کمی نہیں آتی، چاہے ہم مال لگائیں، چاہے ہم اپنا وقت دیں، چاہے اپنی کوئی صلاحیت دیں، اس راہ میں کام کریں۔ لیکن جس کو اس سوچ کا پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے اندر ایمان نہیں اترا تو پھر تو وہ ایسے لوگوں کو بیوقوف ہی کہے گا نا کہ بھئی اس وقت میں تو تم اپنے لیے اتنا ڈالرز کما سکتے تھے، تم کیا کرنے چل پڑے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کی روشنی میں نا ہم نے اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا
کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ تم کیا سیکھنے چل پڑے تو ہم واقعی اس کے باتوں میں آ کر اپنی راہ کھوٹی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کے بارے میں جان رکھو، ان منافقوں کے بارے میں، کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا کے پیچھے یہ اس ہمیشہ کی زندگی کا سودا کر رہے ہیں جہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور جہاں کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر تو فائنلی ختم ہو جانی ہے، کوئی 50 سال جی لے گا، کوئی 60، کوئی 70 گزار لے گا، حد 100 سال کوئی زندہ رہ لے گا، تو وہاں پر تو یہ چند گھڑی کی زندگی لگے گی، وہ تو پھر ہم اس گھر کے لیے تیاری کریں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ تو پکے مومن ہی نہیں ہیں، بلکہ اور یہ جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، صحابہ دراصل پکے مومن ہیں، اور اگر کسی معیار اور کسوٹی پر پرکھنا ہے تو وہ صحابہ ہی ہوں گے، صحابہ کا ایمان معتبر ہوگا، جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا اس کا ہی ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے صحابہ کی طرح عمل کرنا ہے تو پھر ہم سیرت کو بھی سیکھیں اور صحابہ کی زندگیوں کے بھی سامنے رکھیں اور انشاءاللہ اسی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب ہم نا تھوڑی آیات انشاءاللہ سن لیتے ہیں، آیت نمبر 8 سے۔ یہ دراصل ان آیات میں منافقین کا ہی حال بیان ہو رہا ہے، تو وہاں سے ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ انہی آیات کو آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے اور ان پہ ضرور ریفلیکٹ کیجئے گا۔ یہ تیسری قسم ہے لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان خصلتوں سے بچیں جو یہاں پر منافقین کی بیان کی گئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔